ہو گئی ہے۔ تو بلی کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود، یہ ابو داؤد کی روایت ہے، ابن ماجہ نے، ترمذی نے اس کو روایت کیا، یعنی سیاہ ستہ کی تقریباً کتب میں اس حدیث پاک کو نقل کیا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے تھے تو ایک بلی آئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سامنے اپنا برتن کر دیا، اس نے پانی پیا، پھر وہ چلی گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی پانی سے وضو فرمایا اور پھر فرمایا کہ یہ تم پر طوافین یا طوافات میں سے ہے، یعنی طوافین مذکر کے لیے استعمال ہوگا، چکر لگانے والے، طوافات چکر لگانے والیاں، تو یہ نر اور مادہ دونوں بلیوں کے بارے میں سرکار نے فرمایا کہ چونکہ یہ کثرت سے تمہارے گھر میں آتے جاتے ہیں اس لیے اس کا جوٹھا پاک ہوگا۔ تو لہٰذا گویا کہ یہ اشارہ کر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بلی ویسے تو درندوں میں ہی شمار ہونی چاہیے، کیونکہ یہ اس کے کیلے بھی ہوتے ہیں، پنجوں سے پکڑ کر شکار بھی کرتی ہے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ ایسا جانور درندوں میں شمار ہوتا ہے اور اس کا گوشت ناپاک ہوتا ہے اور لعاب بھی ناپاک ہونا چاہیے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصول ہمیں بتا دیا کہ اگر کوئی چیز، کسی چیز کی احتیاط کرنے میں انسان شدید حرج میں مبتلا ہو رہا ہو تو شریعت کی طرف سے اسے شدت تکلیف سے بچانے کے لیے رعایت دی جائے گی، لہٰذا بلی کا جوٹھے کا مسئلہ پھر یہ ہوا کہ اس کا پانی پاک ہوگا۔ لیکن اس میں تھوڑا سا کلام مزید کرنا ہے ایک کال لینے کے بعد۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام مفتی صاحب، کیسے ہیں آپ؟ یہ اللہ کا بڑا کرم۔ جی مفتی صاحب، میرا سوال آپ سے یہ ہے جی کہ حج اور عمرے پہ جو ہم لوگ جاتے ہیں، بال جو ہم لوگ وہاں منڈواتے ہیں اس کے متعلق اکثر لوگوں کو یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ بہت سے لوگ وہاں جا کے بال نہیں منڈواتے ہیں، تو اس سے متعلق جو سنت اور جو احکامات ہیں دین کے حساب سے وہ ذرا آپ جو ہے نا بتا دیجیے گا۔ ٹھیک ہے، اور بس چلے میں بالکل انشاءاللہ عرض کرتا ہوں، بس میں بات کمپلیٹ کر لوں پھر انشاءاللہ جوابات کی طرف آئیں گے۔ تو لہٰذا اچھا، اب یہ تو ایک تو طرف یہ ظاہر ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلی کے جوٹھے کو گویا کہ پاک قرار دیا ہے، لیکن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایات موجود ہیں کثیر، اس میں حضرت خواجہ حسن بصری، حضرت سفیان ثوری، حضرت سعید بن مسیب جو بڑے بڑے تابعین ہیں، یہ اسی بات کی ان کے یہ آثار اور اقوال ملتے ہیں کہ جب بلی پانی میں منہ ڈال دے اس پانی کو بہا دو اور برتن کو 1 یا 2 مرتبہ پاک کرو، 1 یا 2 مرتبہ دھو، یہ اشارہ کر رہا ہے اس طرف، اور یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی ثابت ہے۔ اور ایک صحابی جب یہ اپنا قول بیان کرتے ہیں تو یہ اکثر اصول حدیث یہی ہے کہ جب ایک صحابی پاکی ناپاکی کے سلسلے میں کوئی بات بیان کر رہے ہیں تو ہم یہ کہیں گے کہ وہ اپنے پاس سے نہیں کر رہے بلکہ ضرور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر ہی ایسا کہہ رہے ہوں گے۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ اگر ہم اس کو یہ کہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سرکار سے سن کر ہی کہا ہوگا، اگرچہ اپنی طرف منسوب کر کے بات بیان کر دی، سرکار تک اس بات کو نہیں پہنچایا، تو اب ان دونوں چیزوں میں ٹکراؤ ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارکہ یہ بتا رہا ہے کہ بلی نجس نہیں ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا برتن کو پاک کرنے کا حکم دینا ثابت کر رہا ہے کہ یہ ناپاک ہے۔ اب اس میں شک پڑ گیا ہے تو فقہا نے پھر اس میں یوں تطبیق پیدا کی کہ اگر بلی نے آ کر برتن میں منہ ڈال دیا، پانی کے اندر منہ ڈال دیا، اس کے علاوہ اور پاک پانی بھی موجود ہے، یعنی اس کے علاوہ پانی موجود ہے، تو اس پانی سے وضو کرنا مکروہ ہے، یعنی وضو اب بھی ہو جائے گا لیکن مکروہ ہے۔ اور اگر دوسرا پانی موجود نہیں ہے تو پھر بلا کراہت اس سے وضو کرنا جائز ہے۔ تو یہ بلی کا مسئلہ ہے، امید ہے کہ آپ تھوڑی سی بات